وٹ از امپیریلزم؟ امپیریلزم سے مراد ایک قوم کا دوسری قوم یا دوسری اقوام کو اپنی طاقت کے ذریعے دبانا اور اس پر قبضہ کرنا ہے۔ اس میں عام طور پر فوجی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ امپیریلزم کا بنیادی مقصد دوسری اقوام کا سیاسی اور خاص طور پر معاشی استحصال ہے۔ اس میں قابض قوم مقبوضہ قوم کی معیشت پر ڈاکہ ڈال کر خود کو مضبوط اور دوسری قوم کو کمزور کرتی ہے۔ امپیریلزم کے بنیادی اصول۔ امپیریلزم کا پہلا اصول یہ ہے کہ مغربی اقوام کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتری۔ دوسرا اصول مغربی اقوام کا سرمایہ دارانہ نظام کو اپنا کر اپنی معیشت کو پہلے سے مضبوط تر کرنا۔ پھر تیسرے اصول میں نئی منڈیوں کی تلاش میں دوسرے ممالک پر قبضہ کرنا، اور پھر کمزور ممالک کا معاشی استحصال کرنا، اور آخری اصول یہ ہے کہ دوسرے ممالک سے دولت کو لوٹ کر اپنے ملک میں لانا اور اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ امپیریلزم کی حقیقت۔ جے ہابسن اپنی کتاب امپیریلزم آ اسٹڈی میں لکھتے ہیں کہ صنعتی انقلاب کے بعد جب یورپ کے صنعتی ملکوں میں فیکٹریاں قائم ہوئیں اور زیادہ پیداوار ہونے لگی تو خود ان کے ملک میں اس پیداوار کو خریدنے کے لیے خریدار نہیں رہے، لہٰذا صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اپنی زائد پیداوار کے لیے دوسرے ملکوں کی منڈیوں کو تلاش کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے فوج سے مدد لی، ایشیا اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی کالونیز اسٹیبلش کی، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ وہ ان کالونیز میں اپنا تیار شدہ مال کو فروخت کرتے اور وہاں سے خام مال لے کر اپنی فیکٹریوں میں ان کو فنش گڈز کی شکل دے کر پھر انہی ممالک میں فروخت کرتے۔ اس سے امپیریل طاقتوں کو نہ صرف معاشی فوائد حاصل ہوئے بلکہ ان کا قبضہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تر ہو گیا۔ معاشی جبر کے باعث دوسری قومیں کمزور سے کمزور تر ہوتی گئیں اور امپیریل طاقتوں کا غلبہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ ہابسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہی صنعتی ممالک اپنے ملکوں میں مساوی دولت تقسیم کرتے، اس سے یہ اپنا مال اپنے ہی ملکوں میں فروخت کر سکتے تھے، ان کو دوسرے ممالک میں جا کر وہاں پر کالونی اسٹیبلش کر کے اپنے مال کو وہاں فروخت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لینن نے اپنی کتاب امپیریلزم دی ہائیسٹ سٹیج آف کیپٹلزم میں لکھا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ صنعتی انقلاب میں سرمایہ دارانہ ملکوں کے درمیان بیرون ممالک منڈیوں پر قبضہ کرنا اور تجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ایک مقابلہ، ایک کمپٹیشن کا آغاز ہوا۔ ہر یورپی صنعتی ملک کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کالونیز پر قبضہ کرے اور وہاں کی تجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کرے۔ اس مقابلے کے نتیجے میں جنگ ہونا ایک لازمی امر تھا۔ اسی لیے 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار ان سرمایہ دارانہ ممالک میں مقابلے بازی کا نتیجہ تھی، یعنی ان کی بندر بانٹ کا نتیجہ تھی کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ منڈیاں اپنے لیے چاہتے تھے۔ لینن کے بعد دوسری جنگ عظیم بھی سامراجی طاقتوں کی بندر بانٹ کا نتیجہ بنی۔ اگرچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈائریکٹ معاشی استحصال تو ختم ہو گیا، مگر ان سامراجی طاقتوں نے IMF کے ذریعے اور ورلڈ بینک کے ذریعے کمزور ملکوں کا معاشی استحصال جاری رکھا۔ اس معاشی استحصال کو نیو امپیریلزم کہا جاتا ہے۔